الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، اور اپنی بندگی اور اپنی صفات عالیہ کا ایسا علم عنایت فرمایا جو انہی کا خاصہ تھا، اور ان علم کی چیزوں میں سے وہ دعائیں بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پہ مختلف حضرات کو تلقین فرماتے تھے۔ چنانچہ گزشتہ 2 ہفتوں میں اس دعا کی بات ہوئی جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے اس طرح مانگا کرو کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے اللہ اپنی 2 عظیم صفات کے صدقے، ایک اللہ کی صفت علم اور ایک اللہ کی صفت قدرت، فرمایا کہ اللہ کو اس کی ان 2 صفات کا واسطہ دے کے اللہ سے یوں دعا مانگو کہ پروردگار ان 2 صفات کے صدقے میں مجھے زندگی دے تو اتنی کہ جس زندگی میں خیر ہو، اور اللہ جب میری وفات میں خیر ہو تو مجھے اس وقت دنیا سے اٹھا لے۔ ایک اور دعا میں یہ آتا ہے کہ اس دعا کے بعد کہ وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي، اللہ اس وقت موت دے دے جب موت میرے لیے اچھی ہو۔ تو اس کے بعد ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ کہو کہ وَاجْعَلْ مَوْتِي، اور اے اللہ میری موت کو ہر چیز کے لیے رکاوٹ بنا دے، ہر شر کے لیے، یعنی جتنے شر دنیا میں ہیں مجھے ان شرور اور جانچ اور پڑتال اور امتحانات سے بچا لے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہم اسألک، اب عمار رضی اللہ عنہ کو یہ ایک اور دعا اسی میں عبارت مسلسل ہے، اور فرمایا کہ یہ کہو کہ اللہم اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہ میں تیرا خوف مانگتا ہوں فی الغیب والشہادہ، جب میں لوگوں کے سامنے ہوں تو بھی اللہ تجھ سے ڈرتا رہوں، اور اے اللہ جب میں تنہا ہوں تو بھی تجھ سے ڈرتا رہوں۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہونا
یہ بہت حد تک معاشرے کی تربیت پر بھی مبنی ہوتا ہے۔ جب گھروں میں اور معاشرے میں چھوٹے بڑے کی تمیز رہتی ہے اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام باقی رہتا ہے تو وہ ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہر فقرہ ہر جگہ بولنے کے قابل نہیں ہے، ہر جگہ بولنے کا انداز یکساں نہیں ہے، چھوٹا ہے تو کیسے بات کرنی ہے، بڑا ہے تو کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور جب برس ہا برس اس تربیت میں گزارتا ہے تو پھر اللہ کا بڑا ہونا بھی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور جب حیا اتر جائے اور زبان کھل جائے تو پھر اللہ کے لیے بھی والعیاذ باللہ گالیاں اپنے دل میں رکھتا ہے، چاہے زبان سے نہ کہے، شرم نہیں نہ رہتی۔ اسی لیے فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا لم تستحی، جب شرم اٹھ جائے، فاصنع ما شئت، تو جو دل میں آئے کرو۔ اللہ کا خوف اللہ کی عظمت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی سوچتا ہے کہ اس کائنات میں وجود صرف اللہ کا ہے اور میں کچھ نہیں ہوں، یہ بڑے بڑے پہاڑ کیٹو اور ہمالیہ اور بڑے بڑے سمندر اوقیانوس اور بحر الکاہل، یہ سب کے سب اس ذات پاک کے ایک ارادے کی مار ہیں، ایک ارادے کا یہ نتیجہ ہیں۔ اس ذات پاک میں خود کتنی عظمت ہوگی تو سر اس کی بلندی کے سامنے جھک جاتا ہے اور اسی کو بلند و بالا تصور کرتا۔ تو فرمایا یہ مانگو اللہ سے اور یہ کہو کہ اللہم اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہ میں آپ سے طلب کرتا ہوں کہ میں ایسا تیرا بندہ بن جاؤں کہ جب میں غیب میں ہوں، چھپا ہوا ہوں، کوئی گواہ نہ ہو، اور اللہ اس وقت بھی میں تجھ سے ڈرتا رہوں۔ اس لیے نیکی وہ جو انسان اپنی تنہائی میں کرے اور اس نیکی پر اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں، وہ نیکی جس پہ انسان کی اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، اللہ کے ہاں سب سے مقبول نیکی، اور وہ گناہ جس پر خود اس کی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، اس سے بچنا اور اللہ کے لیے بچنا، یہ خود بہت بڑی نیکی۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کی یہ نیکی بھی لے کے آؤ اور یہ نیکی بھی، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب یہ تو گناہ کا پکا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، ترکت ہو من اجلی، اس نے یہ گناہ میری وجہ سے چھوڑ دیا تھا، مجھ سے شرم آئی تھی اسے، یہ اس کی نیکی ہے، یہ اس کا احسان ہے جو اس نے مجھ پہ کیا، میری عزت کی ہے، میرا ادب کیا۔ اس لیے اللہ کا خوف تنہائی میں بھی اور اللہ کا خوف لوگوں کے سامنے بھی، اور اللہ کا خوف اس ڈر سے بھی کہ خدا کے یہاں مار پڑے گی۔ کوئی حرج نہیں ہے کوئی آدمی جہنم سے ڈرے اور اللہ کی مار سے ڈرے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون،
میرے بندے تو وہ ہیں جو راتوں کو بہت تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے اور وہ ڈرتے تھے مجھ سے کہ کہیں میں انہیں جہنم میں نہ ڈال دوں، اور یہ کہتے تھے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم سے ہمیں بچا لے، ان عذابہا کان غراما، اللہ جہنم تو وہ چٹی تاوان ٹیکس ہے جو گورنمنٹ کسی پر ظلم سے لگا دے، وہ تو دینا ہی پڑتا ہے، اللہ یہ جہنم تو برداشت کرنا ہی پڑے گا، اے رب اس سے بچا لے۔ جہنم ایک حقیقت ہے اور جنت بھی ایک حقیقت ہے، اللہ بھی محض خیال نہیں حقیقت ہے، اور لوگوں نے اللہ کو خیال کی طرح رکھا ہوا ہے، کبھی آ گیا سو آ گیا، اور اللہ جب حقیقت کے اعتبار سے اپنی پوری قدرت اور اپنے پورے علم کے ساتھ انسان کے باطن پہ جلوہ گر ہوتا ہے تو نگاہ اٹھانا دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر لمحہ اور ہر آن یہ احساس رہتا ہے کہ کوئی ہے جس کی بندگی میں جی رہا ہوں، اور کوئی بادشاہ ہے جس کی رعایا کا میں بھی ایک فرد ہوں۔ اس لیے فرمایا اللہ سے دعا مانگو کہ اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہ لوگوں کے سامنے بھی تیرا ڈرا ہوا بندہ رہوں، اور اے پروردگار جب تنہائی ہو تب بھی میں تجھ سے ڈرتا رہوں۔ اور پھر فرمایا کہ عمار یہ بھی مانگو اللہ سے اور کہو کہ واسألک القسط فی الفقر والغنا، اور اے میرے پروردگار خرچ کرنے کے معاملے میں میری زندگی ایسی نہ، واسألک کلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب، اور اے میرے پروردگار مجھے ایسے کر دے کہ میں غصے میں ہوں تو بھی سچی بات کروں، اور میں خوشی میں ہوں تو بھی سچی بات کروں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس سے پھسل جاتے ہیں، غصے میں ہوں گے خام خواہ کی الزام تراشی اور بہتان تراشی کریں گے، خوشی میں ہوں گے اس کی ایسی تعریف کریں گے کہ وہ خود بھی سوچتا ہے کہ میں اس کے قابل بھی ہوں یا نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ کلمۃ الاخلاص، اللہ خیر خواہی کی بات عنایت فرما، خیر خواہی اور اخلاص، دوسرے کے لیے اچھی بات سوچنا، لوگوں کو اچھائی کی راہ دکھانا، پوری مومن کی زندگی 4 مراحل میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے صحیح عقیدہ، اور ہمیشہ اپنے آپ کو عقیدے کے ترازو پہ جانچنا چاہیے کہ میرا کوئی عقیدہ اہل سنہ کے خلاف تو نہیں ہے۔ اہل سنہ کا لفظ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا ہے، سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ نے کہا قیامت میں کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو کالک ملے ہوئے ہوں گے، سیاہی ملے ہوئے ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو خوش و خرم تازہ پھول کی طرح کھلے ہوئے، گلاب کی طرح کھلے ہوئے چہرے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ یہ اہل السنہ کے چہرے ہیں جو قیامت میں کھلے ہوئے ہوں گے، اور یہ اہل بدعت کے چہرے ہیں جو قیامت میں مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے مومن کو سب سے پہلی چیز جس کا اندازہ اور جس کی قدر کرنی چاہیے وہ صحیح عقیدہ ہے۔ کہ جتنے دین کے اجتماعات ہوتے ہیں یہاں سمیت، اس مسجد عثمان سمیت، کہیں بھی اگر علم میں اضافہ ہوتا ہے اور عمل کی توفیق ملتی ہے، قدر کرنی چاہیے، جاننا چاہیے کہ اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا، اور جتنے دینی اجتماعات میں اٹھ کے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہی قصے کہانیاں ایک مدتوں سے سنتے آ رہے ہیں، حرام ہے جو کوئی ایک لفظ یہاں سے سیکھا ہو اور کچھ حاصل نہیں ہوا، اس سے بہتر ہے کہ آدمی اٹھے اور 2 نفل پڑھ۔
یہ منبر تعلیم کے لیے ہے۔ خلفائے راشدین تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے۔ خلفائے راشدین یہ تعلیم جو ہوتی تھی کم دیا کرتے تھے کہ ملک میں کیا ہونا ہے اور ملک میں کیا ہوگا۔ وہ لوگوں کی نماز کی بھی فکر کرتے تھے، لوگوں کی طہارت کی بھی فکر کرتے تھے، لوگوں کی زکوٰۃ کی بھی فکر کرتے تھے، اور فرد کی زندگی سے لے کر اجتماع کی زندگی تک سارے امور زیر بحث آتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی بتاتے تھے کہ میں نے فوج کو کہاں بھیجا ہے، اور یہ بھی ان پہ جمعہ آتا تھا کہ کہتے تھے لوگوں مجھ سے سیکھو کہ التحیات للہ والصلوات والزاکیات والطیبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے سکھایا تھا، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اس لیے جب سے یہ منبر سیاست اور ان چیزوں کی نظر ہوئے ہیں، عوام کی تعلیم رک گئی، اور جب عوام کی تعلیم ایک نسل کی رک گئی تو آئندہ نسلیں کہاں جا کے تعلیم حاصل کریں گی؟ اور اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھا کہ اتنے بندے آئے تھے اور تمہیں سننا چاہتے تھے، کیا چیز تھی جو تم نے ان کو دی، تو اللہ کو کیا جواب دے گا کہ یہی بتاتا رہا کہ ووٹ کسے دینا ہے اور کسے نہیں دینا، اور کون سی پارٹی اوپر اور نیچے ہے۔ فرد کی اپنی زندگی برباد ہو اور باقی سارا جہان نجات پا جائے، بھلا بتاؤ کس کام کی؟ اس لیے سب سے پہلے صحیح عقیدہ، مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ جنات ہوتے ہیں، اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ جادو برحق ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے عقیدے میں شامل۔ ایک آدمی کہتا ہے جنات کا وجود ہوتا ہی نہیں، اس نے اہل سنہ کے عقیدے سے ایک پاؤں ابھی باہر رکھا ہے، اب دیکھو کب وہ پورا نکلتا۔ ایک آدمی کہتا ہے جادو نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل تشیع کا ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم صحیح احادیث کی بنا پر کہتے ہیں کہ جادو کا وجود پایا جاتا ہے۔ عقیدہ اور عقیدے کے بعد سب سے پہلی چیز آدمی کو جو دوسرے نمبر پہ حاصل کرنی ہے وہ صحیح علم ہے۔ یہ علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی اور فرمایا عمار جب سلام پھیرنا ہے تو اس سے پہلے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی۔ اللہم اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب۔ اور اللہ میں غصے میں ہوں تو بھی صحیح بات کروں، اور اللہ میں خوشی میں ہوں تو بھی صحیح بات کروں، مجھے ایسا بنا دے۔ آپ کبھی تجربہ کریں، غصے میں ہونا اور غصے پہ قابو پانا یہ حیوانیت ہے، درندگی ہے۔ اسی لیے حکماء نے اس پہ بحث کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جب تک آدمی عاجز نہ آ جائے، تنگ نہ آ جائے، کبھی ان چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ایک بیوی کی قربت اور دوسرے غصہ۔ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں سے بچا کر رکھے جب تک کہ شدید ضرورت پیش نہ آ جائے۔ اور انہوں نے بڑی، یہ ابو علی سینا نے لکھا ہے، ایسے بڑے حکماء تھے۔ اور غصہ، یہ درندگی تو 20 سال میں بھی قابو نہیں آتی، درندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قیامت میں شیر کی صورت میں اس کی روح آئے گی، کس صورت میں اس کی روح آئے گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خوشی میں بھی اور غصے کی حالت میں بھی اے رب مجھے ایسا کر دے بات میں ہمیشہ صحیح کروں، اور پھر غصے کی حالت میں گالیاں دینا، یاد رکھو اس مسئلے کو، اگر یہ کچا مسئلہ ہو تو مجھے ضرور آ کے بتائیے۔ فقہا نے لکھا ہے اپنی سگی اولاد اس کو گالی دینا، اس کے قصور پہ، بچے نے برتن توڑ دیا، بچے نے کوئی غلط حرکت کر دی،
اس اپنے بیٹے اور سگی بیٹی کو گالی ایسی دینا کہ وہ شرم محسوس کرے، فقہا نے لکھا ہے کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صرف شراب سے ہی توبہ کرنی ہے؟ صرف جوئے سے ہی توبہ کرنی ہے؟ یہ اپنے بچوں کو جو گالیاں دی ہیں اس سے توبہ نہیں کرنی؟ کبھی ایسے نہیں کرنا کہ کبھی ہمت کر کے معافی مانگ لے کہ بیٹے میں نے آپ کو بہت گالیاں دی، مجھے مسئلہ پتہ چلا، آپ بھی مجھے معاف کریں۔ یہ ہمت کرے پھر، تاکہ نفس پہ چوٹ پڑے کہ میں یہ کیا کرتا رہا ہوں۔ یہ اسلام کھیل تماشا ہے، نماز پڑھ لی، جمعے میں حاضری دے دی، زکوٰۃ دے دی، کسی غریب کی شادی کرا دی، بس۔ اور اخلاقیات یاد رکھیے، وہ ایمان جو انسان میں دو چیزیں پیدا نہیں کرتا، ایک علم یا علم کی پیاس۔ علم خود ایک چیز ہے اور علم کی پیاس بھی خود علم۔ آدمی کو پیاس لگ جائے کہ مجھے سننا ہے، پیاس لگ جائے کہ مجھے جاننا ہے، پیاس لگ جائے کہ مجھے صحیح راہ دیکھنی ہے، پیاس لگ جائے کہ آخر اسلام میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، اسلام میں اکنامک ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، نہیں دیتا تو علماء سے اجتہاد کی درخواست کہ آپ بتائیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں علم کی پیاس ہیں، جس کا ایمان اسے پیاس یا کم سے کم علم کی دونوں چیزوں کی طرف نہیں لاتا، ایک، اور دوسرے جس کا ایمان اسے اخلاقیات نہیں نہ سکھاتا، اسے بار بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے، وہ ابھی تک ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہے۔ ایمان پیاس کو پیدا کرتا ہے، ایمان علم کو پیدا کرتا ہے، ایمان پیاس کو جگاتا ہے کہ مجھے اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ یہ پیاس بڑھتی ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے پروردگار تو کہاں ہے، میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، تو اے خدائے تو کجا من چاکرت، اللہ تو کہاں چلا گیا ہے، میں چاہتا ہوں تیری خدمت کروں، تیری چاکری کروں، تیری نوکری کروں۔ اور اے اللہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے پاؤں دباؤں اور میں تیرے سر میں تیل سے مالش کروں۔ یہ سب مثنوی میں مولانا روم نے لکھا ہے۔ یہ پیاس لگتی ہے نا جب اللہ کی محبت کی، تو راہ ڈھونڈتا ہے، ایمان اس پیاس کو بڑھاتا ہے۔ اور دوسری چیز، ایمان اخلاقیات کو سکھاتا ہے۔ یہ اخلاقیات ہی تو ہیں ساری، یہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ عمار یہ مانگنا کہ نماز اچھی ہو جائے، عمار یہ مانگ لینا کہ زکوٰۃ کی توفیق ہو۔ یہ ساری کی ساری دعا اخلاقیات پہ مشتمل ہے کہ نماز کے آخر پہ یہ کہو وَأَسْأَلُكَ کلمۃ الإخلاص فی الرضاء والغضب، اے میرے پروردگار غصے میں بھی اور خوشی میں بھی زبان سے وہ بات نکلے اے رب جو حق ہو اور جو سچ ہو۔ یہ قابو پائے اس غصے پہ، اور 10 سال میں بھی قابو پا لینا تو سمجھے کہ کچھ کام کیا۔ ابھی نماز پڑھ کے نکلے اور جوتی ادھر ادھر ہو گئی تو گالی بکی، ابھی نماز پڑھ کر نکلے اور دکاندار نے دکان کو دیکھا اور ملازم نہیں تھا، فوراً گالیاں شروع ہو گئیں۔ یہ کون سی نماز ہے اور کون سا ایمان ہے یار، کبھی ہمیں بھی بتاؤ۔ اس لیے سب سے پہلے عقیدہ، پھر علم، اور علم کے بعد اس پہ عمل کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج میں جب گیا تو میں نے اپنی امت کے علماء کو دیکھا اور ان کے ہونٹ لوہے کی آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور وہ چیختے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے علماء ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے۔ اس لیے یہ حشر ہوگا، اس منبر پہ بیٹھنا کوئی آسان نہیں ہے اور نیکی کی باتیں بتانا کچھ آسان نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے تو پانی پانی ہو جاتا ہے آدمی کہ یا اللہ اس عذاب سے کیسے نجات دے۔ اور عمل کے بعد اخلاص ہے،
چوتھے درجے میں یہ پوری ترتیب ہے مومن کی زندگی کی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کئی جگہ اس چیز کو بیان کیا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار یہ دعا مانگا کرو، وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، اللہ غصہ ہو یا خوشی ہو ہمیشہ سچ بات ہو۔ محبت ہے، خوشی میں بھی کہوں آپ سے محبت ہے، اور غصہ آ جائے تو یہ کہوں کہ آپ سے محبت ہے، لیکن دیکھیے یہ چیز ٹھیک نہیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ خوشی ہے تو محبت ہے، اور غصہ آ گیا تو مجھے تم سے شدید نفرت ہے، ٹھہرو نہیں، چلی جاؤ، نکل جاؤ۔ یہ کیا زبان ہے یار؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو ایک ہی دینا۔ یہ 3 طلاقوں پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کوڑے مارتے تھے اور فرماتے تھے ظالم کوئی راستہ باقی نہ رہنے دیا۔ یہ غصے میں اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس آدمی کا بتاؤں، یہ روایت کے مطابق یعنی اس کا ترجمہ اگر ٹھیٹھ اردو میں کریں تو فرمایا گدھے سے بدتر۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا دن کو اسے پیٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اور رات کو اپنی تسکین کے لیے اسی کے قریب چلا جاتا ہے۔ یہ ہے جس کو اس دعا میں کہا گیا کہ وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاص، اللہ ہمیشہ میں سچی بات کروں، پھر رضاء والغضب، خوشی میں ہو تو بھی، اور مجھے غصہ آ جائے تو بھی اللہ غصے میں اتنا بے قابو نہ ہو جاؤں کہ میں کسی کو پر وہ تہمتیں لگانا شروع کر دوں جو اس میں ہیں ہی۔